السلام علیکم۔ کچھ رات پہلے میری زندگی کا ایسا تجربہ ہوا جو نہ صرف میری سوچ سے باہر تھا بلکہ جس نے میرے ہوش و حواس بھی چھین لیے تھے۔ میں پاکستان آرمی کا ایک ڈیوٹی باؤنڈ سپاہی ہوں اور اس وقت کوئٹہ کے ایک ملٹری بیس میں پوسٹڈ ہوں۔ یہ بیس ایک پرسکون اور ہیویلی گارڈڈ علاقہ ہے، لیکن پھر بھی اس رات جو کچھ ہوا اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میرا کوارٹر کینٹونمنٹ ایریا کے ایک نئے لیکن تھوڑے پرانے بیرکس میں ہے۔ وہ عمارت جو دیکھنے میں ماڈرن لگتی ہے لیکن اندر سے اس کی دیواروں میں کسی پرانی خاموشی کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اتوار کی رات تھی اور یوزول روٹین کے مطابق میں 10 بجے تک اپنے بستر میں آ گیا تھا تاکہ صبح پی ٹی کا سیشن بنا کسی تھکان کے شروع کر سکوں۔ سونے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں بیس کے اندر اکیلا گھوم رہا ہوں۔ رات کا وقت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن میں کسی ایسی روشنی میں ہوں جو نہ کہ بلب کی لگتی ہے اور نہ مون لائٹ کی، بس ایک ڈم اور ان نیچرل روشنی۔ اچانک سے آسمان سے کچھ کبوتر نیچے اترتے ہیں اور بنا کسی ڈر یا جھجک کے میرے آس پاس منڈلانے لگتے ہیں۔ پھر وہ ایک ایک کر میرے کاندھے اور سر پر بیٹھتے ہیں۔ ان کا وزن ہلکا تھا، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ میرے سر پر اپنی چونچ مار رہے تھے۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہر چونچ، ہر ہلکا ٹیپ ایک عجیب سی سینسیشن دیتا تھا، جیسے کوئی مجھے کسی بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ہاتھ سے انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کبھی اڑ جاتے، کبھی واپس آ جاتے، جیسے ان کا ارادہ مجھے تنگ کرنے کا نہیں تھا بلکہ کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ ہر بار ان کی چونچ لگتی تھی، ایک ہلکی سی جھجک میرے سر پر ہوتی تھی، لیکن میں خواب میں تھا اس لیے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دم جب ذرا زور کی چونچ میرے سر پر لگی، میری نیند ٹوٹ گئی۔ میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لیکن کمرے میں سرد ہوا تھی۔ نیند کھلنے کے اگلے لمحے میں جو مجھے محسوس ہوا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ ایسا لگا کہ کسی کے ہاتھ کی انگلیاں میرے سر کے بالکل اوپر ہیں، بالکل میرے سر کے اوپر۔ یہ کسی انسانی ہاتھ جیسا ٹچ نہیں تھا، بالکل ہلکا، جیسے صرف فنگر پرنٹس لگ رہے ہوں۔ کسی نے میرے سر کے بال زیادہ زور سے نہیں چھوئے، مگر پھر بھی اس لمحے میں میری سانس اٹک گئی تھی۔ وہ انگلیاں نہ تو پریس کر رہی تھیں نہ پکڑ رہی تھیں، بس ایسے ہی ہلکی سی رگڑ کا اثر چھوڑ رہی تھیں، جیسے کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے لگا کہ میں کسی انجان ہستی کے بہترین کنٹرول میں ہوں، جیسے وہ مجھے ٹیسٹ کر رہی ہے یا شاید مجھے کچھ یاد دلا رہی ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ فنگر پرنٹس دھیرے دھیرے میرے سر سے پھسل گئے ہیں، بالکل اس انداز میں جیسے کسی نے چھوٹی سی لکیر کھینچی ہو اور پھر اسے بنا آواز کے مٹا دیا ہو۔ اس وقت کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن کچھ تو تھا جو بدل چکا تھا۔ وہ لمحہ چھوٹا تھا لیکن اس کا اثر گہرا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ جیسے اصل میں کسی نے میرے سر کو جکڑا ہوا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد زور سے ایسا لگا جیسے کسی نے بالکل زور سے میرا سر جکڑ لیا ہے۔ میں ایک جھٹکے کے ساتھ بستر سے اچھل کر بیٹھا، جیسے کسی نے اچانک میری روح کو جھٹکا دے دیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے میری ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن میں نے فوراً اپنے بیڈ کا سائیڈ لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کمرے میں پیلی پیلی روشنی پھیل گئی، لیکن اس روشنی میں بھی کچھ عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے ہوا میں کوئی چیز گھل مل گئی ہو۔ میں بنا دیر کیے بستر کے نیچے جھکا، پھر کھڑکی کے پاس گیا اور اس کا لاک چیک کیا۔ کھڑکی بند تھی، لیکن اس کے اندر سے باہر کا اندھیرا مجھے گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں کپ بورڈ تک گیا، اس کے دونوں پینیلے کھولے اور اندر تک دیکھا۔ کپڑے ٹھیک ٹھاک ترتیب میں تھے، لیکن پھر بھی ایک بے چینی تھی، جیسے کوئی نگاہیں مجھے چھپ کر دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کمرے کا ہر کونا، ہر زاویے کو دیکھا، کسی بھی چھوٹی حرکت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو میرے ڈر کی وجہ بن سکتی۔ نہ کوئی پاؤں کا نشان،
نہ کوئی آواز نہ کوئی پرچھائی، پھر بھی کمرے کا ماحول پہلے سے الگ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہوا زیادہ بھاری ہو گئی ہے، جیسے آکسیجن کم ہو اور کوئی بےجان سا بوجھ ہر کونے میں بیٹھا ہو۔ ایک پل کے لیے میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، کیا یہ سب میرے ذہن کا دھوکہ تھا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ جب میں اٹھا ہوں تو میرے بال کسی طرح سے ہلے ہوں یا چادر نے ہلکا سا رب کیا ہو؟ لیکن میں نے فوراً اس تھیوری کو رد کر دیا۔ میں نے زندگی میں کئی دفعہ محسوس کیا ہے کہ جب بال ہلتے ہیں اس کی فیلنگ الگ ہوتی ہے، ہلکی سی سوئیاں چبھنے جیسے، یا جیسے کسی پتلے کیڑے نے سر پر راستے بنائے ہوں۔ لیکن اس رات وہ جو ٹچ تھا وہ کوئی نیچرل چیز نہیں تھی، وہ ایک دم مسلسل پہچان والی حرکت تھی، جیسے کسی انسانی ہاتھ کی 5 انگلیاں مجھے چھو کر پھر دھیرے سے پھسل گئی ہوں۔ وہ لمحہ صرف محسوس نہیں ہوا، وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، میری سوچ کا حصہ بن گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں خواب میں ہوں، جہاں کبوتر مجھے چونچ مار رہے تھے، اسی کا کنٹینیوشن تھا، جیسے کوئی طاقت نے پہلے میرے خواب میں دستک دی ہو اور پھر میری نیند ٹوٹنے کے بعد میرے جسم کو چھوا ہو۔ ہر چیز عجیب سی لگ رہی تھی، وہ خواب، وہ انگلیاں، وہ ہلکے سے ٹیپس، سب کچھ ایک ہی سلسلے کا حصہ تھا۔ میں ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل ایکسپیرینس تھا؟ کیا میری باڈی نے کسی طریقے سے نیند اور جاگتے لمحے کے درمیان مجھے کچھ محسوس کروایا تھا؟ یا پھر کیا یہ واقعی کسی پیرانورمل ہستی کا اظہار تھا؟ کیا کسی نے مجھے چھوا، یا کوئی میرے پاس تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا اور پھر چھپ کر چلا گیا؟ میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں، میں بہت کیوریس تھا۔ اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ میری حیثیت، میری باڈی اور میرے ذہن نے جو کچھ اس رات محسوس کیا وہ کس چیز کا حصہ تھا؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا کوئی تسلسل، کوئی سلسلہ جو شاید آگے جا کے پھر دوبارہ سامنے آئے؟ اگر آگے کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں وہ کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ والی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب یہ سب کچھ ہوا میں چھوٹی عمر کا تھا، بس ایک معصوم سا بچہ جو دنیا کو صرف کھلونوں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کراچی کے پرانے اور شانت علاقے، گلشن اقبال کا وہ گھر میرے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ ہر کونا میرے لیے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا تھا۔ میرے کمرے کی دیواروں پر چمکدار ستارے لگے ہوئے تھے جو رات میں چمکتے تھے، اور میرے ڈول ہاؤس کے اندر کی دنیا مجھے اصلی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ہر صبح ایک نئی مسکراہٹ کے ساتھ آتی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ کچھ سائے چھپ کے میری مسکراہٹ چرا رہے ہیں۔ شروعات میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، ہماری زندگی میں کوئی خوف نہیں تھا، نہ ہی کسی نے کبھی کسی سائے کا ذکر کیا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے کچھ ایسے لمحے آئے جو صرف میری زندگی نہیں، میری ماں کے چہرے کی مسکراہٹ بھی چرا لے گئے۔ ایک دن جب میں صبح اٹھا تو میرے بازو پر گہرا نیلا نشان تھا، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میں نیند میں گر گیا ہوں گا یا اسکول میں کھیلتے وقت چوٹ لگ گئی ہوگی، لیکن یہ نشان ہر دوسرے دن نئی جگہ پر ملتے، اور میں تو چھوٹا تھا، ہر بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ بس اتنا یاد ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، چھپ چھپ کر، بنا آواز کے، میرے کمرے کے کونے میں کھڑا ہے جیسے کوئی۔ ایک شام جب گھر میں صرف میں تھا، میں اپنے ڈول ہاؤس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ ہیلو کٹی والی ریڈیو میرے پاس چل رہی تھی، پرانے گانوں کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک ایک ٹھنڈی لہر میرے جسم سے گزری، جیسے کوئی شیڈو میرے بالکل پاس سے گزرا ہو۔ میرے ہاتھ سے گڑیاں گر گئی اور میں ایک دم سے اپنے پیچھے دیکھنے لگا، لیکن کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ دروازہ کھولا ہوا تھا لیکن اندر کوئی نہیں دکھائی دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن میں چپ تھا، کیونکہ ڈرنا میرے لیے نیا نہیں رہا تھا، یہ تو روز کا سلسلہ بن گیا تھا۔
گھر میں اتنا سناٹا تھا کہ اگر پن بھی گرتی تو سنائی دیتا اس کا شور۔ پھر اچانک ایک زور کا دھماکہ پیچھے کے دروازے پر سنائی دیا، وہی دروازہ جو کار پورچ کے سامنے لگتا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے طاقت سے اسے دھکا دیا ہو۔ میں ڈر گیا، لیکن کسی طرح ہمت کر کے کمرے سے نکلا اور حال میں آیا۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ ہر کونے سے صرف خاموشی ٹپکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا گھر کسی عجیب سی نیند میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب میں ہالوے میں چل کر کچن کے قریب پہنچا تو ایک ہلکی سی ہنسنے کی آواز سنائی دی، وہ ہنسنا جو ماں کے ہونٹوں سے کبھی نکلتا تھا، لیکن اس میں کچھ عجیب تھا۔ وہ ہنسنا سکون دینے کے بجائے میری رگوں میں ٹھنڈک بھر رہا تھا۔ میں نے کچن کی طرف دیکھا، لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ اور پھر ایک آواز آئی، ایسی آواز جیسے کسی نے بہت نزدیک سے کہا ہو، رک جاؤ۔ وہ لفظ کوئی دھمکی نہیں تھے، لیکن ان میں کچھ تھا جو مجھے جگہ سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ میں اسی جگہ جم گیا، سانس لینے بھی مشکل لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی سی ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کو آواز دی، ہلکی اور کانپتی ہوئی، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملی۔ ایسی خاموشی جو صرف خالی مکان میں نہیں، لیکن قبرستان میں بھی نہیں ہوتی۔ کچھ پل گزرے اور مجھے لگا کہ کوئی میرے قریب سے گزرا ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا میرے گال کو چھو کر گزرا۔ وہ گھر جہاں میں خوش تھا اب مجھے اپنا لگتا ہی نہیں تھا۔ کچھ تو تھا جو ہر روز مجھے توڑ رہا تھا اور میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا، اس راز کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب ڈر میرا پورا جسم لپیٹ چکا تھا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید یہ سب صرف بچپن کے تصورات ہیں، لیکن اس وقت مجھے پہلی بار حقیقت کا احساس ہوا۔ لیکن یہ کسی بھوت یا چڑیل کا خوف نہیں تھا، یہ اس چیز کا خوف تھا جو انسانی شکل میں بھی ہو سکتی تھی۔ کوئی اجنبی، کوئی چور، یا کوئی ایسا شخص جو کسی بہت بری نیت کے ساتھ میرے گھر میں گھس آیا ہو۔ میرے ذہن میں ہر ممکن تصویر آ رہی تھی۔ کوئی دروازوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، یا شاید کوئی دوسرے کمرے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں کا بوجھ، وہ میں محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسوں کا دباؤ تھا اور جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک ایسی چیز ہوئی جو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ میری ہیلو کٹی ریڈیو جو ہمیشہ صرف میوزک بجاتی تھی، اچانک سے عجیب و غریب، ٹیڑھی میڑھی اور بگڑی ہوئی آوازوں میں تبدیل ہو گئی، جیسے کسی نے اس ریڈیو کا روحانی کنٹرول لے لیا ہو۔ وہ آوازیں کسی چیختی ہوئی عورت کی لگ رہی تھی، لیکن وہ چیخ انسانی نہیں تھی، جیسے کسی نے سمندر کے بیچ گھٹن میں دبتی کسی روح کو قیدی بنا کے رکھا ہو۔ ایسی کچھ آوازیں تھیں وہ چیخیں، وہ آوازیں جیسے لوہے کے پرزے کسی پرانی فیکٹری میں چھل رہے ہوں، یا کوئی پرانی ٹیپ ریورس چلی ہو۔ اور پھر وہ سب سے خوفناک پل آیا۔ اسی ریڈیو سے بالکل صاف لیکن خراش بھری آواز میں کسی نے میرے نام کو پکارا، پہلے دھیمے سے، پھر زور سے، پھر ایسے جیسے چیخ کر کسی نے بلایا ہو، جیسے کسی نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ ہر بار جب میرا نام آیا میری حالت اور خراب ہوتی گئی، جیسے میری موجودگی کو کوئی پکار رہا ہو، بلاتا ہو، لیکن پیار سے نہیں، نفرت اور حق سے، جیسے میں کسی کی ملکیت ہوں۔ میں زور زور سے رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اور میں نے بنا سوچے سمجھے ماں کو کال کی، لیکن سگنل ہی نہیں مل رہے تھے۔ وہ بھی پہلی بار ہوا تھا۔ ہمارا ایریا یوزلی سگنل سے بھرا رہتا تھا، لیکن اس وقت پر فون بالکل ڈیڈ لگ رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے پوری طرح تنہا چھوڑ دیا ہو۔ وقت رک گیا تھا، ہر چیز سست تھی، بوجھل اور بے جان سی لگ رہی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ محسوس کیا کہ اگر میں یہاں سے نہیں نکلا تو شاید میں یہاں سے کبھی نکل بھی نہ پاؤں۔ میں زور سے چلا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب ریڈیو سے پھر میرا نام آیا، اس دفعہ اس نام میں جیسے کوئی ڈانٹ سی بھری ہو، گرمی سی، تو میں نے ہمت جما کے
اور بنا کچھ اٹھائے سیدھا پیچھے کی دروازے کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے جوتے پہنے، نہ کچھ سوچا، بس بھاگتا گیا۔ اندھیرے سے بھرے اس گھر سے نکل کر جب میں باہر کی روشنی میں آیا تو سانس واپس آئی۔ چند منٹ تک میں پورچ کے کونے پہ بیٹھا رہا، کانپتی ہوئی حالت میں، پوری طرح سے بے حال۔ پھر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے میری آنکھوں میں روشنی ڈالی۔ وہ میری ماں تھی اور ان کے رشتہ دار دونوں گاڑی سے نکل رہے تھے، اور انہیں دیکھ کر مجھے وہ سکون ملا جو شاید کسی اور صورت میں کبھی نہ ملتا، جیسے کسی نے ڈوبتے ہوئے کو کنارہ دکھا دیا ہو۔ میں ان کی طرف دوڑا، زور زور سے رو رہا تھا۔ میں ماں کی باہوں میں گر کر میں نے اپنے دل کا سارا بوجھ اتار دیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن ان کی گود میں سب کچھ تھوڑے دیر کے لیے ٹھیک سا ہو گیا۔ میں نے ہر چیز بتائی، وہ آواز، وہ ریڈیو، وہ نام کی پکار۔ ماں نے مجھے گلے لگا کر چپ کروایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید ڈر سے، شاید گلٹ سے کہ ان کا بیٹا اکیلا کیا سہ رہا تھا۔ ان کے رشتہ دار فوراً گھر کے اندر گئے۔ ہم دونوں باہر رک گئے تھے۔ 10 منٹ تک وہ اندر تحقیقات کرتے رہے، ہر کمرہ دیکھا، ہر دروازہ، ہر کونا۔ جب وہ واپس آئے تو صرف اتنا کہا، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کوئی تو تھا، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ ہم نے ایک پالتو کتا بھی لے لیا، اس امید میں کہ شاید اس کی موجودگی کچھ بچائے، لیکن وہ صرف آغاز تھا۔ اگلے 2 سال میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ ضرور ہوتا رہا۔ کبھی رات کے 3 بجے ساری لائٹس ایک ساتھ بند ہو جاتی تھیں، کبھی کچن میں چیزیں گرتی اور کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، کبھی دیوار پر نام لکھا ملتا جو کسی نے نہیں لکھا ہوتا تھا۔ آخر میں جب صبر کا پیمانہ بھر گیا تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج 10 سال بعد بھی جب میں وہ سب یاد کرتا ہوں تو میری رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ہم کبھی نہیں جان پائے کہ وہ سب کس وجہ سے ہو رہا تھا۔ کیا وہ کوئی پرانی روح تھی؟ کیا کسی نے کچھ کیا تھا؟ یا شاید اس گھر کی بنیاد ہی کسی نفرت یا طاقتور سی آہٹ پر رکھی گئی تھی؟ لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس گھر میں کوئی تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم وہاں رہیں۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ اس رات کے بعد سے میری نیند کسی طرح بدل سی گئی تھی۔ پہلے میں آرام سے سو جایا کرتا تھا، لیکن اب جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے میرا دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ ہر رات جب میں اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے کوئی میری ہر حرکت کا انتظار کر رہا ہو۔ شیشے کے سامنے وہ عورت ہر رات ایک نئی حاضری کی طرح نظر آتی تھی۔ اس کی ہر بار ایک ہی جگہ، ایک ہی پوز میں کھڑا رہنا مجھے اب عجیب لگنے لگا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک بے جان سی ٹھنڈک تھی۔ پورے کمرے میں گرمی ہونے کے باوجود اس کی طرف دیکھتے ہی میری گردن سے لے کر کمر تک ایک ٹھنڈی لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں اسے کبھی اپنی آنکھوں سے شیشے کے باہر کھڑے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ شیشے کے اس پار نہیں، میرے کمرے کے اندر ہی کھڑی ہو۔ ایک رات جب میں اٹھ کر پانی پینے گیا تو واپس کمرے میں آتے وقت میری نظر شیشے پر پڑی۔ اس بار اس کے ہاتھ اس کی باڈی کے بغل میں نہیں بلکہ شیشے پر تھے، جیسے کسی نے اندر سے اس شیشے کو اندر سے دبایا ہو۔ وہ پہلی بار تھا جب میں سچ میں ہل گیا۔ میری قدموں نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سر تھوڑا جھکایا، جیسے وہ کسی بات کا غم منا رہی ہو۔ اگلی صبح میں نے پھر ماں کو بتایا یہ سارا کچھ، لیکن اس بار ان کی آنکھوں میں پریشانی نظر آئی۔ انہوں نے والد سے کچھ کہنا چاہا، لیکن بدلنے لگ گئی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اس دن سے ماں نے مجھے اکثر اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا، لیکن جب بھی میں اپنے کمرے کے پاس سے گزرتا ایسا لگتا کہ کوئی مجھے اندر بلانے کی کوشش کر رہا ہے، بنا آواز کے،
صرف ایک کھچاؤ کے ذریعے۔ کچھ عرصے بعد مجھے سمجھ آیا کہ میرے والد کا پروجیکٹر والی بات صرف مجھے تسلی دینے کے لیے تھی۔ گھر میں کوئی بھی کبھی اس شیشے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں اور میری چھوٹی بہن کھیل رہے تھے تو اس نے اچانک کہا، وہ آنٹی پھر سے دیکھ رہی ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ کون سی آنٹی، تو انہوں نے صرف شیشے کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس وقت وہ بالکل خالی تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ جو بھی تھا صرف مجھے نہیں، گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی محسوس ہو رہا تھا، پر سب چپ تھے۔ شاید اس لیے کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا تو کچھ اور بھی سامنے آ جاتا جو ہم سب سنبھال نہیں پاتے۔ ایک رات دوبارہ سے یہی ہوا، اور جب میں نے اس کو دیکھ کر چلانے کی کوشش کی، ایسا جیسے میری زبان بند سی ہو گئی ہو۔ دل میں اتنی ہلچل تھی کہ میری سانسیں تیز ہو گئی تھیں، لیکن آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شاید اندر کہیں کوئی حصہ تھا جو جانتا تھا کہ چلانے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ ہر رات وہ عورت اپنی موجودگی کا احساس کرواتی رہی، مگر کبھی میرے قریب نہیں آئی، جیسے اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، جیسے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا مجھے ڈرانے کا، بس اس کی حاضری ہی کافی تھی۔ اس رات جب میں نے پہلی دفعہ اس مرد کو دیکھا تو پہلے تو مجھے لگا کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، مگر جیسے جیسے میری نظر اس پر ٹھہری، میری رگوں میں ایک عجیب سی سوزش محسوس ہونے لگی۔ وہ مرد خاموشی سے اس عورت کے پیچھے کھڑا تھا، اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس میں کوئی زندگی کا اثر نہیں تھا۔ دونوں کے چہرے بے حد صاف تھے، لیکن کسی بھی قسم کے اظہار سے خالی تھے، جیسے یہ لوگ کسی اور جہان کے ہوں، صرف دیکھنے کے لیے وجود میں آئے ہوں ہمیں۔ جس طرح سے ان دونوں کا وجود شیشے کے سامنے تھا، اس میں ایک قسم کی عکس بندی تھی، جیسے وہ لوگ شیشے کے اندر بند ہوں، یا شاید شیشہ صرف ایک پردہ ہو کسی دوسری حقیقت کا۔ مجھے اس وقت کوئی خوف نہیں ہوا، لیکن ایک عجیب سی اداسی نے گھیرا تھا مجھے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہہ دیا ہو، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ مگر اس میں تسلی نہیں تھی، صرف تھکان تھی، غم تھا اور کچھ انجانا۔ جب ان کی موجودگی ختم ہوئی، میری نیندیں واپس آ گئیں۔ شیشے میں پھر کبھی کوئی تصویر نہیں بنی، کوئی سایہ نہیں دکھائی دیا، سب کچھ پھر سے پہلے جیسا ہو گیا۔ کمرے میں صرف میری سانس کی آواز اور رات کی خاموشی ہوتی تھی، مگر میں اندر سے بدل چکا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے کبھی ان لوگوں کی واپسی کا انتظار نہیں ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ پھر کبھی لوٹ سکتے ہیں۔ سالوں بعد جب ماں سے بات کی، ان کی آنکھوں میں وہ پرانی پریشانی پھر سے دکھائی دی۔ اس دن ان کا لہجہ پہلی دفعہ مختلف تھا۔ ان کی خاموشی میں ایک قبولیت تھی، جیسے وہ جان گئی تھیں کہ اب بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا، کبھی کبھی کچھ چیزیں سمجھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انہیں بس محسوس کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اس بات نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ کیا وہ بھی کچھ ایسا محسوس کرتی تھیں جو کہہ نہیں پائیں؟ راولپنڈی کا وہ گھر کسی کہانی کا حصہ نہیں لگتا تھا، کوئی پرانی عمارت، کوئی ٹوٹی چھت یا جنگل کے پاس واقعی مکان نہیں تھا، صرف ایک عام گلی، ایک مشہور چوک کا کونا، لیکن اس میں چھپی ہوئی خاموشی، اس شیشے کا سایہ اور ان دو اجنبی وجودوں کی یاد، یہ سب کچھ آج بھی میرے ساتھ ہے۔ میں جب بھی اس گلی سے گزرتا ہوں، میری نظر اس چھت کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ شاید کسی دن پھر سے وہ شیشہ مجھے بلائے، یا پھر کسی نئے بچے کو ویسا ہی منظر دکھائے جیسے مجھے دکھایا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں ہر جگہ کا ایک یادگار حصہ ہوتا ہے، کچھ یادیں بس یادیں نہیں ہوتی، وہ موجودگی بن جاتی ہیں، اور شاید وہ عورت اور وہ مرد کبھی وجود میں تھے ہی نہیں، شاید وہ میری کسی پرانی زندگی کے پہلو تھے جو شیشے کے ذریعے واپس آتے رہے جب تک ان کا کام مکمل نہ ہو گیا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔
تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز. آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں. اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.